ان سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے دین کے پہنچانے کی ذمہ داری دیا، وہ راستہ بتائے تھے کہ اس پر چلو گے تو تم غضب الہی سے بچو گے، خدا کے رحم اور خدا کے فضل سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ مگر شرط کیا تھی کہ جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں اس پر چلو۔ کوئی امتی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کر کے خدا کی جنت میں نہیں جا سکتا تھا۔ سابقہ کا کوئی ایک امتی بھی نبی کی مخالفت کر کے جنت میں خدا کی رحمت پر نہیں جا سکتا۔ ہمارا تو ایمان اس بات پر سمجھ میں آ رہی۔ اب ان نبیوں کا کام یہ تھا کہ وہ بتا دیا کہ اس پر چلو، ایسا چلو، ایسا چلو، ایسا چلو، تو یہ راستہ تم کو پہنچائے گا خدا کے رحم اور خدا کے فضل سے، غضب سے بچائے گا، جنت میں پہنچائے گا۔ چلیں گے تو پہنچیں گے، چلنے کی شرط تھی۔ سوالات نبیوں کو خدا پاک نے صرف یہ نظام دیا تھا، اور جو ان نبیوں کی اور ان رسولوں کی امتوں میں، امتیں تو چھوڑ دیجئے، ان کی نسلی اولاد نے بھی عملی طور پر اگر میرے باپ ہے نا رسول ہے نا میرے باپ نبی ہے نا ہوں گے، نہیں، یہاں قانون یہ ہے کہ تمہیں چلنا پڑے گا، نہیں چلے گا تو نسب سے خارج کر دیں گے۔ رب العالمین کا قانون یہ تھا۔ تو جب ان کی نبیوں کی اولادوں کے لیے، نبی کی بیوی کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور اس سے بہت سی مثالیں ہیں، تو ان کی بیوی جو قریب رہنے والی ہوتی ہے یا ان کی اولاد ان کے نطفے سے پیدا ہوتی ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے لیے بھی خدا کا قانون یہ تھا کہ جو پیغام تمہارے باپ نے اور تمہارے شوہر نے نبی اور رسالت کی صورت میں تم تک پہنچایا، اس پر چلو گے تو پھر ہم تم کو غضب سے بچائیں گے اور تم ہمارے فضل کے اور ہمارے رحمت کے مستحق بنو گے۔ اگرچہ کہ تم نبی کی اولاد ہو یا نبی کی بیوی ہو، نبی کے رشتہ دار ہو یا نبی کا نام لینے والے ہو، نبی کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن قانون ان سوالات نبیوں کے لیے 314 رسولوں کے لیے یہی تھا کہ اے انبیاء تم یہ قانون ہمارا بتا دینا۔ اب اس قانون کے گرد میں اور اس قانون سے تخصیص میں اور اس قانون سے بچنے میں رشتہ داریاں بنیاد نہیں بنے گی، تمہاری ذاتی محبت۔ قانون بالکل فکس ہے کہ چلو اس راستے پر، تو پھر خدا کا فیصلہ تمہارے ساتھ جنت کا ہوگا۔ تو اتنا متعین فرما دیا کہ اس میں کسی کے لیے تخصیص نہیں، کسی کے لیے مراعات نہیں، استثنائیات نہیں، حتیٰ کہ نبی کی اولاد کے لیے، نبی کی بیوی کے لیے، نبی کے رشتہ داروں کے لیے، تو پھر عام امتیوں کے لیے نہیں نا۔ یہ قانون رب کا سوالات نبی 314 رسولوں کے لیے اور 3 آسمانی کتاب والوں کے لیے، سب کے لیے یہ قانون رب کا تھا، میرے آقا کے علاوہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ان سب کے درمیان میں رب العالمین نے دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان ہی نرالی عطا فرمائی۔ ان نبیوں کو صرف بات کے پہنچا کر طریقہ بتانے اور دین پر چلنے اور دین کے پہنچا دینے کی ذمہ داری دی تھی۔ مراد، تخصیص، رعایت، سبسڈی کا کوئی نظام ان نبیوں کے ساتھ میں نہیں تھا، برخلاف اس کے میرے دو جہاں کے مالک آقا کے ساتھ میں۔ یہاں پر رب العالمین کا نظام ہی کچھ الگ ہے کہ پہنچا تو دو، قرآن پہنچا تو دین، لیکن میرے محبوب ان سب کے بغیر بھی، ان قانون کے بغیر بھی، قانون میں بنانے والا ہوں لیکن میرے محبوب تم قانون کو بدلوانے والے میں نے تم کو بنا دیا۔ کیا ہے؟ خدا کے قانون کو اس لیے بے ادبی نہیں عرض کر رہا ہوں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعظیم اور محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن رب العالمین احکم الحاکمین ہے، حکم دینے والا اور حکم کا بنانے والا ہے۔ تو دو جہاں کے مالک کو میرے آقا نے کیا بنایا؟ حکم کا بدلوانے والا بنایا، جو کسی نبی اور رسول کو نہیں بنایا۔ 1.25 لاکھ نبیوں اور 314 رسولوں کی پوری ہزاروں برس، لاکھوں برس کی نظام نبوت اور نظام رسالت میں قانون تھا، بدل رہا نہیں، لیکن دو جہاں کے مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا، مقام خاص، مقام محبوبیت، کہ قانون بنانے والا میں ہوں لیکن میرا محبوب
میرے قانون کو بدلوانے پر بھی قادر ہے۔ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قرآن اللہ کا، دین اللہ کا، اس پر چلے یہ قانون ہے۔ لیکن ایک صحابی آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، میرے محبوب نے کعبے پر نہیں بھیجا جاؤ اللہ کی طرف میں، کیونکہ دین اس کا ہے، اس میں کون سبسڈی دینے والا، رعایت کروانے والا میں کون، اس کا معاملہ ہے، نہ جاؤ نہ نہیں بھیجا۔ یہاں کا میرے آقا کے نارین پاک کا نظام الگ ہے، 314 رسول اور سوالات نبیوں کے بھی مقابل میں میرے دو جہاں کے مالک کا نظام الگ ہے۔ احکم الحاکمین رب کی ذات ہے، قانون بنانے والا، لیکن میرے مصطفیٰ کی ذات، رب کے قانون کو بھی اللہ نے میرے محبوب کو وہ اختیارات عطا فرمائے کہ قانون کو بدلوا بھی سکتے ہیں، وہ بدلواتے ہیں ہر وقت میں، یہ ضروری نہیں ہے، مگر اختیارات ہیں میرے آقا کو۔ میرے آقا اگر اپنے نوازش اور عطاؤں پر آ گئے اور اپنی نوازشوں پر آ گئے تو پھر میرے آقا کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ قانون کو بھی بدل دیں۔ یہ اختیار ہے دو جہان کے مالک کو، میرے آقا کو۔ یہ اختیار سابقہ کے انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا تھا، وہاں پر تو یہ فرما دیا کہ قانون بتا دو جو چلے گا، اگر نہ چلے، چاہے تمہاری بیوی ہو کہ تمہاری بہن ہو کہ تمہاری بیٹی ہو، قانون کی خلاف ورزی تو قانون ہمارا یہ احکم الحاکمین ہونے کی حیثیت سے جرم لازم، پھانسی کی سزا۔ تو دو جہاں کے مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات نبیوں 314 رسولوں کے بھی مقابل میں ان کے لیے تو قانون یہ تھا کہ ہمارا یہ حکم ہے، احکم الحاکمین ہم ہیں، تم پہنچا دو، جو چلیں گے، نہ چلے ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں، ہم کافی ہیں ان کے لیے، ان پر پتھروں کے عذاب کو برسائیں گے، ان کو بندر بنا دیں گے، ہم ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں گھسیٹ دیں گے، مینڈکوں کی بارش ان کے اوپر کر دیں گے، ان کے چہروں کو مسخ کر دیں گے، سپر بنا دیں گے، ہم نمٹ لیں گے ان سے، تمہاری ذمہ داری نہیں۔ اے معصومین اور انبیاء، میرے رسول، تم اپنا کام کر دیا نا، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کا معاملہ یہ نہیں ہے، بالکل مختلف ہے نبیوں سے، رسولوں سے، کہ وہاں پر میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کو بدلوانے کی طاقت اور کیا کہنا چاہیے، اختیار، تصرف عطا فرمایا، تصرف عطا فرمایا۔ ایسے صاحب تصرف ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، خوش قسمتی سے ہم کو اس نارین پاک کی نسبت ملی ہے، ہم کتنے بڑے خوش قسمت ہے۔ اس لیے حکم دینے والے کی طرف میں چلو چلو بولنے والے تو خطرے میں ڈالنے والے ہیں نا جی۔ ارے بابا وہ حکم دینے والا تو اپن اس کے حکم کے لیول پر آتے ہی، لیول پہ آ سکتے کیا جی؟ ماں تو ہے چھے گردن کٹنا، تو ادھر کہیں کو جاؤ، پھر جہاں پر اختیار ہے نا وہی تو نارین پاک مصطفیٰ اپنے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اور جب تک کے واسطے حکم دینے والا بھی انہی کو سمجھو، حکم انہی کا مانیں گے، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور رب ناراض نہیں ہوگا نا، کیونکہ اختیار اس کا دیا ہوا ہے۔ تو دو جہاں کے مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کا بدلوانے والا تصرف دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار کہ اپنی مرضی سے خدا کا حکم بھی بدل سکتے ہیں۔ لیکن یہ شواہدات قرآن و حدیث تمہاری بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ میرے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے معاملے میں درمیان میں آ کر رب اور بندے کے درمیان میں خود تشریف لائے، اس لیے کہ رب العالمین نے شافی المسلمین میرے مصطفیٰ کو بنایا۔ کیا بنایا؟ اور یہ نہیں کہ وہیں پر، بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید ہی کے اندر میں میرے آقا کی گناہگار امتوں کو خدا نے خود یہ بات فرما دی کہ میری نافرمانی اگر تم سے ہو جائے، اے ایمان والو، گناہ اگر میرا ہو جائے، کہیں کوتاہی تم میری نافرمانی کرو، رب نے کہا قرآن مجید میں، تو تم کو چاہیے کہ تم اپنی محبوب کی بارگاہ میں جا کر وہاں استغفار کرو۔ اگر تمہارے محبوب تمہاری شفاعت کے لیے، تمہارے گناہ کی معافی کے لیے میری طرف متوجہ ہو تو پھر میں تم کو معاف کروں گا۔ رکھ دیا کہ نہیں میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں؟ اور اگر یہ بات عام معصوم امت کے سامنے آ جائے تو میری آقا کے ساتھ میں امت کیسے جڑ جائے گی؟ کٹے گی کیا؟ ہاں، اور یہی تو ایمان ہے نا۔ امت سے کاٹنا کفر ہے، شرک ہے، امت کو آقا سے کاٹنا شرک ہے، کفر ہے، اور امت کو آقا کے نارین پاک سے جوڑنا ایمان اور دین اور دھرم ہے۔ تو ہی تو مسلمان تو اچک اچک کے ارے قرآن اللہ، قرآن اللہ، تو پھر رسول اللہ کون؟
اللہ کی پہچان کرنے والے بھی رسول اللہ نے پاگل، قرآن کو قرآن بول کر دینے والے تو جس قرآن پر ایمان لایا وہ بھی تو، جب میرے آقا کی ذات پر اعتماد تیرا کمزور ہو جائے تو کہاں تیرا اللہ، کہاں تیرا قرآن؟ تیرا دعویٰ خود غلط ہے نا۔ سب کچھ تو قرآن سے پہلے تو میرے مصطفیٰ کے نالے پاک ہے، رب سے پہلے تو رب العالمین کے محبوب میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، انہوں پہچان کروائے تو پھر پہچانا، ان کی تصدیق پڑھ تو وہ قبول کریں گے نا، ورنہ اچک کر جا کر تو اللہ بولے گا قرآن تیرے پہ تو نازل نہیں۔ قرآن کس کا ہے؟ کس پر نازل کیا اللہ تعالیٰ؟ اپنے محبوب پر۔ نہیں تو قرآن کا تصور کہاں ہے؟ کیوں سنیں گے ہم 30 پارے قرآن پاک کے؟ سن رہے ہیں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے 30 پارے بتائے ہیں۔ ہمارے دین کی بنیاد تو ذات مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ ہے۔ سیدھا تم جن کا کلمہ پڑھے ہو، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس ذات پر اپنی جان، اپنے مال، اپنی زندگی، اپنے لمحے سے اپنے آپ کو اس نالے پاک مصطفیٰ پر قربان کر دو۔ یہی تو تمہارا دین اور یہی تو تمہارا ایمان ہے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی امت پر رحم فرما کر کہ میری امت ہے، میرا کلمہ پڑھ لے، کوئی بھی کلمہ پڑھے گا تو میرے آقا کا امتی بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا۔ اب درمیان میں کوئی میڈیٹر کی تو ضرورت نہیں ہے نا، درمیان کے اندر میں کوئی پہنچانے والے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر کہہ دے دل کے ساتھ میں تو بس مدینے کی چوکھٹ پر دستک نہیں لگ جائے گی، یہ امتی تو بن گیا ہے نا۔ اب امتی اور میرے آقا کے درمیان میں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر ضرورت ہے کہ وہ دل سے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل اب لگا ہوا ہے ادھر، زبان لگی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف، یہ زبان کے نظام کو ختم کر کے دل سے جوڑنے کا نام خانقاہ محمدی ہے کہ دل سے آقا کے بنو، اپنے قلب کو نالے پاک مصطفیٰ اور چوکھٹ مدینہ پر لے کر چلو۔ خدا کی قسم خانقاہ محمدی کے نظام کا خلاصہ خاصہ یہ ہے، اور جس کو یہ دولت حاصل ہو گئی کیا ہوا کہ جن کی امت ہے ان کا بن گیا، مسئلہ ختم ہو گیا نا۔ اور جہاں پر پہنچ گیا تمہاری میری اولادیں بھی، تمہارے میرے اعزاء اقربا بھی، اور ساری امت بھی، اور ساری انسانیت بھی اس محسن اعظم دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پاک تک اگر پہنچ جائے اور اپنے قلب سے میرے آقا کے ساتھ وابستہ اگر ہو جائے، زبان سے نہیں، دماغ سے نہیں، مکاری سے نہیں، بلکہ قلب کو جوڑ دو مدینے کی چوکھٹ سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جوڑ دو کیسے؟ مدینے کی چوکھٹ سے۔ تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ساری خواہشات ختم، ساری تمنائیں ختم، پھر چاہت رہے گی تو بس میرے آقا کی ایک مسکراہٹ نصیب ہو جائے، آقا کی ایک مسکراہٹ مل جائے۔ تمہارا دل ہر لمحے اگر یہ چاہنے والا بن جائے تو سمجھ لو کہ تمہارے قلب کی نسبت مدینے سے جڑ چکی ہے۔ سگی ماں کے ساتھ میں بابا کوئی درمیان کے فاصلے کو ماں برداشت نہیں کرتی، کر سکتی کیا جی؟ ہاں، اس کو ریکمنڈ کرانا پڑتا ہے کہ دوسرے بھائی کا چل ہٹ بازو ہٹ، وہ بھی تو میرا بیٹا ہے، اگر دوسرا بھائی بھی گیا تو یہ الگ بات ہے کہ نافرمان ہے انہیں، تو فرمانبردار ہوگا، لیکن بہرحال بیٹا میرا ہے نا۔ ایک سگی ماں کو اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی دوسرے ریکمنڈ کو وہ سگی ماں برداشت نہیں کرتی، تو میرے آقا دو جہاں کے مالک اپنی امت کے معاملات کے اندر ہی ظلم تو یہ ہے کہ یہ امت آقا کے نالائن سے کٹی ہوئی ہے، کاٹ دیا گیا۔ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری آل، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست، کلمہ پڑھنے والے، ان کا ظلم یہ ہے کہ یہ میرے آقا کے نعرے پاک سے کٹے ہوئے ہیں۔ صرف تم ان کو اتنا کروا دو، مرید مت بناؤ، خانقاہ کو مت لاؤ، یہ سب کچھ بھی تو اس کے لیے ہے نا جی کہ مالک آقا کی امت ہے۔ امت کا ریکمنڈیشن کرنے والے تم کون؟ جن کی امت ہے ان کے معاملات میں تمہاری سگی ماں اگر ہو، ایک نافرمان بیٹا ہو تو یہ تو ہے کہ اماں اس کو ذرا معاف کر دے، ٹھیک ہے بیٹا معاف کر دے گی، لیکن وہ بیٹے کو لے کے بولے کہ اماں تجھے معاف کرنا پڑتا، تو اماں ہے نا کیسی ہے، اگر ڈھانگے بھائی ارے میرا بیٹا ہے، تو میرے کو سمجھا رہا کہ میرے بیٹے پیدا ہوگی، تو پھر ایک سگی اماں اپنے دوسرے بیٹے کی ریکمنڈ کو درمیان میں برداشت نہیں کرتی، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہم امت کی جنت اور امت کے ایمان کے لیے ہم یہ سمجھے کہ ہم ان کو دین دیں گے اور ہم ان کو ایمان دیں گے اور ان کو ایمان بنانے لگائیں گے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ درمیان میں کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ادب سکھا کر ان کو دور سے راستہ بتا دو کہ بس تم جن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور وہ مدینے والے ہیں۔ امت میری ہے بابا، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو کیا ریکمنڈ کر رہا ہے؟ تیرا تو سوچ، تو کہاں اس قابل؟ اگر آقا کی نظروں میں یہ بات آ جاتی،
وہاں چلتی نہیں یہ بات. پھر حق کیا ہے کہ جن کی امت ہے ان کا ادب اور ان کی عظمت کا راستہ بتا کے پہنچا دو وہاں تک. درمیان میں مت آؤ. ایک سگی ماں کوئی واسطے کو برداشت نہیں کرتی درمیان میں، تو میرے دو جہاں کے مالک جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت اپنی امت سے رکھنے والے ہیں، وہاں پر درمیان میں کوئی واسطے کی ضرورت نہیں. یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہمدردی ہے تو طریقہ سکھاؤ، ادب سکھاؤ، وہاں کے اصول بتاؤ. اس لیے امت کا معاملہ ہے، دو جہاں کے مالک کی امت ہے. کس کی ہے جی؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے خانقاہ کا نظام. جس کو وزن مت بناؤ، زیادہ ایکسپوزنگ مت کرو نظام کے معاملے کے اندر میں. ہمارے نظام اور ہمارے خانقاہ کا مقصد آقا کی جو امت ہے، آقا کی بنانے کی فکر کر دو. اس لیے وہاں کے قابل بنانے کے لیے ادب سکھاؤ، عظمت سکھاؤ، آقا پر فریفتگی سکھاؤ. ان کو یہ پیغام دے دو کہ کچھ نہیں، ایمان کا تمہاری ایمان کی منزل یہ ہے کہ تم صرف دو جہان کے مالک کی ایک مسکراہٹ تمہاری زندگی کا سودا تم بنا لو. پھر ایسے نالے پاک پر تم اگر پہنچ جاؤ تو پھر وہ ذات کون سی ذات ہے؟ پھر رب سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو جی، پھر سو رب سے بھی، رب حکم دینے والا، حکم کو بنانے والا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ حکم کے بدلوانے والے ہیں. اور بدلوانے والے کیسے ہیں؟ اللہ نے وہ اختیارات آپ کو عطا فرمائے. وہ دو جہاں کے مالک کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ حکم دینے والا اور حکم بنانے والا. تو اللہ نے میرے محبوب کو وہ تصرف عطا فرمایا کہ رب کے حکم کو بدلوا سکتے ہیں. اور رب نے یہ حق دیا ہے میرے مصطفیٰ کو. قرآن پاک نے کہہ دیا کہ اگر تمہارے سے گناہ ہو جائے تو اگر تمہارے گناہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں رکھو، اگر وہ مجھ سے سفارش کرے تو میں تم کو معاف کروں گا. ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اللہ کا نا، نماز اللہ فرض کیا، زکوٰۃ اللہ فرض کیا، جہاد کا حکم اللہ دیا، سب حکم دیا نا قرآن مجید نے. وہ صحابی آ کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان تو قبول کر لیتا ہوں آپ پر، لیکن 5 وقت اپنے سے نہیں. تو حکم اللہ دے رہا، اب انہوں کنسیشن کروانے والے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے فارمولے کے حساب سے. تو کہا کہ ایمان تو قبول کر لے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا ہوں اپنے مفہوم میں، رمضان کے روزے بھی 30 دن، وہ 15 گھنٹے کے روزے، وہ نہیں ہوتا ذرا کھاتی پیتی جانے، اپن مرمرے پھٹانے، ہاں اچھا کھانا پینا دل بولتے رہتا، کوفتے. روزے بھی یا رسول اللہ ایمان تو قبول کر لیتا ہوں مگر روزے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کنسیشن کون دے رہے جی؟ جن کو حق ہے انہوں دیں گے نا. حدیث ہے یہ، حدیث پاک تمہارے فضائل اعمال میں بھی ہے یہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال سے بہت محبت ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی. ارے نہیں دیا زکوٰۃ نہیں ہے تو کون ایمان قبول کرو گا؟ نہیں. ٹھیک ہے، ایمان قبول کر لیں. تو بولے کہ وہ بھی ہے، جہاد میں جانا پڑتا، نکل کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنا بستہ اپنے پیٹھ پہ رکھ کے، پھر جاتے وقت میں بیگم کو روتے ہوئے دیکھ کے جانا، واپس آنے کی امید نہیں ہوتی. پہلے تو ویسے جاتے تھے نا جی، ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین اور انہوں سبوں کی تعداد میں، اور جانے والے تو جذبے کے ساتھ میں جاتے، دعائیں کرتے ہوئے جاتے. کس بات کی؟ کہ یا اللہ کل کو میدان ہے، جاتے ذرا سلامتی کے ساتھ واپس لا گاڑی کو، گاڑی نکل رہی دعا کرو، بلکہ دعا کر کے نہیں نکلتے تھے، بلکہ وہ کیا دعا کہ گئے تو واپس نہیں آنا. اور پھر ان کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ جب تک زندہ ہے بابا خطرے میں ہے نا. جب تک صحابہ کی شہادت کی تمنا کی وجہ منشا مصطفیٰ پر جان کو قربان کرنے کے لیے شہادت کی تمنا کرتے تھے وہ. یا پھر زمینوں کو حاصل کرنے کا جہاد کرنا نہ بیٹے گا، زمینوں کو حاصل، ملکوں کی حفاظت، یہ جہاد ہے گی. وہ صحابہ کے جہاد کی منشا اور ان کی دعائیں جو ہوتی تھی نا کہ زندگی اور لمبی ملی تو کہاں بیچ میں خطرہ آتا کی، کہاں کاربن آتا کی. منافقین تو لگے ہوئے ہیں عظمت کو کم کرنے کے لیے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر میں اپنے ایمان کی ڈوری نارن پاک مصطفیٰ سے مضبوط ہے. صرف اپنی جان کی آخری سانس آقا کی خوشنودی ہے، تو ایسے اپنی جان چلے جانا. اس کے لیے جہاد میں دعا کرتے ہوئے جاتے تھے، وہ واپس نہ کرو. اللہ تک بہن کی وہ جو چیز تھی نا کہ یا اللہ ہم کو ہمارے گھروں کو واپس نہ لوٹا. جو دعائیں ہوتی تھی نا اس کی وجہ کیا تھی؟ جنت نہیں تھی ان کی وجہ. لا تردنی الی اہلی، ہماری جبر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی لنگڑے صحابی کی کہ واپس مت لوٹا مجھے اہل کی طرف نہیں. سمجھ میں یہ دعا کیوں تھی معلوم ہے؟ جب یہ منزل مل گئی ہے تب تم کو دعا کا حق ہے. صحابہ بھی جو دعا کرتے تھے نا
تو وہ دعا ان کی جنت کی خواہش میں نہیں ہوتی، جہنم سے بچنے کی فکر میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ صحابہ کی یہ دعا اسلام کی فتوحات، اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی دعا مطمئن تھے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہے، اسی پر میری موت واقع ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں، میرا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ آگے کوئی کاربن کا امکان باقی نہ رہے، کیونکہ حالات حضور اکرم میرے آقا نے فرما دیے تھے کہ آنے والا زمانہ فتنوں کا ہے، کہ میری ہی امت مسجد نبوی کے ممبروں کے اوپر میری آل کی شان میں گستاخیاں کرے گی، میرے نواسوں کو میری امت شہید کرے گی، وہ فتنوں کا زمانہ۔ تو ایک صحابی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے 62 ہجری کے بعد میں میری زندگی کو باقی نہ رکھ، اس سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ تو وجہ پوچھی گئی تو نہیں تم نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لباس رسول کو شہید کیا جائے گا، اور میں کیسے برداشت کروں گا؟ دعائیں کی صحابہ اکرام نے، تو وہ حالات تو میرے آقا نے فرما دیے تھے۔ تو ان کی دعاؤں کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ جو بنی بنائی ہے نا آقا کے ساتھ معاملہ، اس میں کوئی کاربن نہیں آنا، ورنہ نہ ان کو جنت کا فکر کی شوق تھا، نہ جہنم کا خوف تھا، اور نہ وہ اسلام کے حدود کو بڑھانے کی فکر تھی، اور نہ اسلام کو آگے بڑھانے کی فکر تھی۔ پھر فکر کیا تھی ان کو؟ فکر یہی تھی کہ یہ جو پونجی کمائی کے نہیں، کہ نالہ پاک مصطفیٰ کے ساتھ جو کنیکشن مل گیا اس میں کاربن نہ آ جائے، اور جن کو یہ منزل حاصل ہو جاتی ہے نا، تو پھر ان کے سامنے سب کچھ دنیا 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 بالکل ہیچ ہو جاتی ہے، زندگی اور خواہشات ان کی تمنا سب ختم ہو جاتی ہے، بلکہ صرف فکر ان کو نالہ پاک مصطفیٰ کی نسبت ہی نسبت رہتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے وہ تصرفات عطا فرمائے کہ زکوٰۃ نہیں، رمضان کے روزے نہیں، تو ٹھیک ہے ایمان کو قبول کر لیں۔ تو اللہ کے احکامات میں کنسیشن دینے کا حق مصطفیٰ کو دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایک صحابیہ بچہ انتقال ہو گیا، ماں بہت پریشان ہو کر رو رہی تھی اس بچے کی یاد میں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں بات پہنچی، میرے آقا نے فرمایا کہ اے تیرا بچہ تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں کھیل رہا ہے، اگر تو چاہتی ہو تو تجھے بھی میں بتا دوں گا، دنیا میں جنت بتانا بغیر تصرف کے، بتانے والا تو اللہ تعالیٰ نہ، لیکن مصطفیٰ ہے، قانون حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، حکم بنانے والا اللہ ہے، لیکن حکم کے بدلوانے کی طاقت میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ یہاں پر قانون کو بھی بدلتے ہیں میرے مصطفیٰ، اس لیے بننا کس کے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے بننا ہے۔ اور کون سی ذات دو جہاں کے مالک کی؟ وہ ہے کہ جو تمام نبیوں اور رسولوں سے میرے مصطفیٰ کا نظام الگ ہے، ان کے ساتھ میں اگر میرے آقا کو جوڑ کر سوچو یا سمجھنے کی کوشش کرو تو نہیں سمجھ سکتے۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا فرمایا، ان نبیوں اور رسولوں کو قانون یہ تھا کہ یہ قانون پہنچا دو، اگر اس قانون کے خلاف میں تمہاری بیوی اور تمہارا بیٹا بھی کرے گا تو وہ ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایک امتی ہے جو نہ بھی کر رہا ہو تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور فرما دیا کہ وہ جنتی ہے، وہ صحابی ہے، اللہ بھی ان سے ناراض نہیں، اللہ بھی ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ایک نہیں احادیث کے اندر میں دسوں نہیں سبوں احادیث مل جائے گی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی معاملہ ہو گیا میرے آقا نے فرما دیا، اللہ کے قانون کو بدلوا دیا۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، سمجھ میں آگے بات۔ لیکن نالن پاک مصطفیٰ کی صدقے میں آل علی اور اولاد علی اور اولیاء اکرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز عطا فرماتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کا کافر ہے، لیکن ایک نگاہ کے اندر اس کو وقت مقام ولایت پر پہنچا دے۔ قانون بولے تو ایمان قبول کرو، نماز پڑھو، متقی بنو، رمضان کے روزے رہے، زکات دے، اس کے بعد دیکھا جائے گا، یہ قانون ہے۔ لیکن یہ مراعات نالن پاک مصطفیٰ کی وجہ سے میرے آقا کے نالن پاک کے صدقے میں اہل نالن پاک کو، اہل نالن پاک کون؟ اولیاء، ان کو یہ چیز دی جاتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہی ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ وہ ہیں کہ جو شریعت کے پہنچانے والے، دین کے پہنچانے والے نہیں ہیں، بلکہ بے دینوں کی شفاعت کا حق اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ جہنم میں پہنچائے گا، اولیاء جہنم سے نکالیں گے۔ یہ تصرف نالن پاک مصطفیٰ کے صدقے میں اس امت کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اس لیے آقا کے نالن پاک تو عظمت والے عرش الہی کے وہ نالن پاک ہے،
لیکن انہیں نالے پاک کی نسبتوں کے ساتھ میں جن اولیاء کی نسبتیں جڑی ہوئی ہے، کہ یہ بھی امت کے لیے کتنی بڑی نعمت نہیں ہے کہ اگر اس سے جڑ جائیں، اگر ان کی نظر کسی پر آ جائے تو رب پوچھنے والا نہیں ان کو، دو جہاں کے مالک تو مالک ہے، منوا لیں گے وہ اپنے نانا جان کو۔ وہاں پر بھی قانون نہیں چلے گا، مراعات چلے گی۔ رہتا نا کہ قانون کے ساتھ میں اس کے مراعات بھی تو رہتی ہے۔ ہاں، ایک سولی پر جب نیچے کے جج والا فیصلہ کر دیا تو اس کے لیے ہائی کورٹ رہتا، سپریم کورٹ رہتا، پریزیڈنٹ رہتا نا، مراعات رہتے کہ نہیں رہتے؟ ایسے ہی معاملات میرے آقا کے ساتھ میں ہیں، میرے آقا کے ساتھ میں ہے، اور وہی مراعات کا نظام امت کے لیے قیامت تک کے لیے آل علی اور اولاد علی کے لیے ہے۔ یہ اولیاء اکرام کیا ہوتے ہیں امت کے لیے؟ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے ان کی چوکھٹیں اور ان کی ذاتیں اور ان کی نسبتیں اور ان کے سلسلے، کتنی بڑی کہ وہ اگر اپنے موج پر آتے ہیں، نوازشوں پر آتے ہیں تو رب بھی ان کو نہیں پوچھتا، میرے مصطفیٰ بھی ان سے سوال نہیں کرتے، وہ میرا ہے، بس بات ختم۔ وہ اس بات کا اختیار اللہ تعالیٰ اور اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو مل جاتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ونیا ہے، برہمن ہے، مارواڑی ہے، دیکھ رہی ہے، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ میرا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں میرا ہے۔ بات کیا ہو جاتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تیرا کیسے، رب سے کون جھگڑتا ہے؟ جا کے جھگڑو نا، بھی بتاؤ۔ اس لیے ان معاملات کے اندر میں اولیاء کے اطراف میں گناہگار بھی نظر آئیں گے، کافر بھی نظر آئیں گے، فاسق و فاجر بھی نظر آئیں گے۔ ان کا نظام اولیاء کا کیا رہتا ہے معلوم ہے کہ ان کے پاس میں قانون تو قانون رہتا ہے، لیکن قانون کے بدلوانے کے لیے نعرہ پاک مصطفیٰ بھی رہتا ہے۔ ان کے پاس میں نسبتیں بھی رہتی ہے جن پر ان کا دل آ جائے اور جن کو یہ اپنا کہہ دیں، جن کو یہ اپنا بنا لیں۔ ان میں سے امت اور انسانیت میں سے جو کسی رخ کے اعتبار سے ان کے دل پر چڑھ جائے، یا جس کو چاہے سہاگن کہلائے، وہ سہاگن ہوتے ہیں۔ دنیا کہتے رہتی کہ وہ کافر ہے۔ تاج الاولیاء کا سندر وہاں سے کیوں نکلتا ہے؟ تاج الاولیاء کا ایک چوکی وہ مندر کے بازو کیوں رکھی ہے؟ تو بولتے رہے پاگل، تجھے معلوم ہی نہیں نا قانون۔ دل آ گیا ہے ان کا، اور وہ دل کی نسبت نعرہ پاک مصطفیٰ سے جڑی ہوئی، آل علی سے جڑی ہوئی ہے، عرش سے جڑی ہوئی ہے۔ رب ان کو یہ نہیں کہتا کہ پھر ایسے کو کیوں لے کر آئے۔ یہ مراعات ہے جو حضرت ابی قدیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے لیے شفاعت کی دعا کرنا۔ شفاعت کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ سبسڈی اور وہ مراعات اور وہ رعایت کا نظام کہ بغیر دین پر چلے بھی شفاعت میں ہاں ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ دین چھوڑ دو، دین کو چھڑوانے والے نہیں ہوتے وہ، مگر دین کو چھڑوانے والے اس رخ کو چھڑوانے والے ہوتے ہیں۔ ان کا انٹینشن یہ رہتا ہے کہ تم خدا کے ساتھ سودے بازی اور دین کو سودے بازی کے لیے استعمال مت کرو، بلکہ اللہ اس کے رسول کے خوشنودی کے رخ پر دین پر عمل کرو۔ یہ تو ہم پیغام دیتے ہیں، دین کو چھڑانے والے ہم نہیں ہوتے۔ وہ دین کے رخ کو چھوڑ دو جو سوداگری کے راستے پر چل رہے ہیں خدا اور اس کے رسول کے ساتھ، کہ میں دین پر چلوں تو تجھے مجھے جنت دینا پڑے گا۔ یہ سودے بازی غلط ہے خدا کے ساتھ۔ رخ کو کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول کے خوشنودی کے لیے، جو عمل بھی کرو ان کے خوشنودی، ان کی مسکراہٹ کے لیے۔ تیرے مطلب سے ان آقاؤں کو کیا مطلب ہے؟ اور ان میں سے اگر کوئی بھی کسی پر ایک نظر ڈال دے اور کسی کو اپنا بنا لے، چاہے وہ چورا چمارا کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، گناہگار کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے میں گناہگاروں کی تعریف تو نہیں کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں کی تعریف تو نہیں کر رہا ہوں، وہ سیکشن الگ ہے، لیکن نظر کی بات ہے پیا جس کو چاہے سہاگن کہلا دے، وہاں پر کسی کو حق نہیں ہے۔ اولیاء اکرام کا جو نظام ہوتا ہے وہ تو کون سا مراعات اور سبسڈی والا نظام ہوتا ہے کہ یہاں پر جس پر دل آ جائے گا، اس لیے تم بھی دھوکہ نہیں کھانا کسی کے ظاہری اعمالوں کو نہ ہونے کو دیکھ کر، ہونے کو دیکھ کر، اور تم بھی ایکسپوزنگ کے اوپر نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ پڑھنا بھی بند کر دو، نفلیں بھی تمہاری ہونی چاہیے، سنتیں بھی تمہاری ہونی چاہیے، بٹ جن کے پاس میں نہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے روح کے اعتبار سے نواز دی گئے ہوں، ان کا دل ان کے اوپر آ گیا ہو، یا وہ دل پر چڑھ گئے ہوں۔ اب دل پر سے نکال سکتے ہیں، دل پر آ کر تو وہ منزلوں کو طے کر لیں، اور تم یہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ان کو اپنی نظروں سے گرا دو تو تم نظروں سے گر جائیں گے۔ یہاں کے مالک کے نالے پاک کے صدقے میں
آپ کی امت کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تصرف اور وہ مراد عطا فرما دیتا ہے کہ یہ مراد والا نظام ہے. تو امت کے لیے آسانی والا نظام کون سا ہے؟ مراد والا ہے کہ نہیں؟ دل پر چڑھنا ہے، جو چڑھ جائے گا نا تو اولیاء کا نظام ہی مراد والا ہے، اور اتنی مراد والا ہے کہ یہ مراد والا نظام ام صادقہ کے نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے عطا نہیں کیا، لیکن میرے آقا کے نالے پاک کے صدقے میں، میرے آقا تو امام ہیں ان معاملات کے اندر میں، آپ کے ہی نالے پاک کی خیرات اولیاء کو ملتی ہے، لیکن اولیاء کا نظام بھی مراد کا ہے. یہاں پر جن کو اولیاء اپنا کہہ دے، اپنی چادر میں چھپا لے اور اپنا بنا لے، پھر رب بھی ان سے نہیں پوچھے گا، اولیاء بھی ان سے نہیں پوچھیں گے. یہ مراد والا نظام ہے. یہی روح کو تو بتایا تھا حضرت اویس قرنی کے پاس میں ان صحابہ کو دو جہاں کے مالک نے بھیج کر. اللہ تعالیٰ ان نظاموں کی حقیقت کے جاننے کی توفیق عطا فرمائے. ساری امت کو یا اللہ پھر سے اپنے کرم سے وہ سہولت والا نظام عطا فرما دیجیے. بحق لا الہ الا اللہ.